الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ کئی جمعہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی مبارک زندگی کی پیدائش کے حالات کو بیان کیا گیا، آپ کے خاندانی حالات کا ذکر کیا گیا، آپ کے بچپن کا ذکر کیا گیا، اور آپ کے علم حاصل کرنے میں جو آپ نے مشکلات کو برداشت کیا اس کو بیان کیا گیا۔ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کی عبادت کی، خدا کی عبادت میں جو مشکلات اٹھائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تکلیفیں آپ نے برداشت کی، آج اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے زمانے میں آپ اپنے دور کے ایک ولی کامل حضرت شیخ ابو الوفا رحمت اللہ تعالی علیہ کے وعظ میں جاتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الوفا اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کے وعظ میں آپ تشریف لے گئے۔ جب شیخ ابو الوفا نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی محفل میں آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، میری محفل سے باہر چلے جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے باہر چلے جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ اس مجلس میں آتے ہیں۔ شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں کہ میرے مجلس سے باہر چلے جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ بھی آپ یہ دو مرتبہ یہ باتیں سن کر تیسری مرتبہ بھی آپ تشریف لاتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ شیخ ابو الوفا کی محفل میں تشریف لائے تو حضرت شیخ ابو الوفا غوث پاک کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور جتنے لوگ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے آپ ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے جو عبد القادر کو اپنی محفل سے 3 مرتبہ واپس لوٹایا، میرا مقصد عبد القادر کی توہین کرنا نہیں تھا، میرا مقصد عبد القادر کی بے ادبی کرنا نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو حضور آپ جب انہیں باہر نکال رہے تھے آپ کس مقصد سے انہیں باہر نکال رہے تھے؟ اب آپ انہیں اپنے گلے سے لگا رہے ہیں، ان کے لیے تعظیم کرتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ آپ نے عبد القادر کو یہاں سے باہر جانے کے لیے کیوں کہا؟ تو حضرت شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں میں نے اس لیے کہا تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پہچان لو، اچھی طرح سے جان لو، تمہاری پہچان کرانے کے لیے، تمہاری توجہ کو، تمہارے ذہن کو ان کی جانب مبذول کرنے کے لیے، تمہارے خیال کو ان کی طرف پلٹانے کے لیے میں نے 3 مرتبہ عبد القادر کو میرے محفل سے باہر نکالا، تاکہ اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہو جائے، اچھی طرح سے ان کا چہرہ نظر آ جائے کہ یہ وہ نوجوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو آنے والے وقت میں ولایت میں وہ اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک
بس انہی کا چرچا ہوتا رہے گا، ان کی عظمتیں دنیا بیان کرے گی، ان کی فضیلتیں دنیا بیان کرے گی، ان کا مقام و مرتبہ دنیا بیان کرے گی، ان کے کرامتوں کا چرچا ہوگا۔ بس ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ جب ان کا ذکر ہوگا تو قیامت تک انہی کا ذکر جاری رہے گا۔ تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پڑھائی کے زمانے میں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی پڑھائی کے وقت جو ولی کامل تھے وہ اولیاء آپ کی عظمتوں کو بیان کر رہے تھے۔ آنے والے وقت میں آپ کا اللہ جو مقام عطا کرے گا اس مقام کو بیان کر رہے تھے۔ حضرت شیخ ابو الوفا نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی عطا کیا، اپنا جھبا عطا کیا، اپنی تسبیح، اپنا پیالہ اور اپنا عصا حضرت غوث پاک کو تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ میں مکہ معظمہ جاؤں اور حج بیت اللہ کا طواف کروں۔ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ نے سفر حج پیدل ہی جاری رکھا، آپ نے چلتے ہوئے حج کا سفر آپ نے شروع فرمایا۔ دوران سفر آپ کی ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر یہ بھی اپنے دور کے بہت ہی بلند درجے کے ولی کامل تھے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور غوث پاک سے آ کر کہا کہ حضور آپ حج بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں، میری آرزو ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جاؤں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ دونوں جب سفر پر روانہ ہوئے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بالکل راستے کے درمیان میں اچانک سے میرے سامنے ایک حبشہ کی خاتون آ گئی۔ اس خاتون نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ غوث پاک نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ وہ خاتون پوچھنے لگی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام جیران ہے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اے عبد القادر تمہاری وجہ سے میں نے بہت ہی تھکان محسوس کیا، تمہاری وجہ سے میں نے بہت ہی مشقتیں اٹھائی، بہت ہی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، میری وجہ سے تم نے مشکلات کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، وہ کیسے؟ اور اس نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بہت ہی زیادہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچی ہوئی تھی، میں مراقبہ کر رہی تھی، مراقبہ کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے اللہ نے مجھ پر کشف کیا، مجھ پر اللہ نے ایسے حالات ظاہر کیے، میں نے دیکھا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو اور اللہ تم پر جو انوار و تجلیات نازل کر رہا ہے خدا نے ایسا کسی ولی پر وہ انوار و تجلیات نازل نہیں کیے۔ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا اللہ تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر دیا ہے۔ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے مولا نے ولایت میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اس وقت سے میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ ایک مرتبہ میں تم سے ملاقات کروں، ایک مرتبہ تمہاری زیارت کروں۔ اسی آرزو کو دل میں رکھتے ہوئے میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، کئی جنگلات میں تلاش کیا، پہاڑوں میں تلاش کیا، بیابانوں میں، کئی طرح کے میدانوں میں تلاش کیا، آخر آج جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ عبد القادر آج اللہ نے میری اس آرزو کو پورا کیا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آج تم شام تک میرے ساتھ سفر کو جاری رکھو، شام میں ہم دونوں ایک ساتھ افطار کریں گے۔ اب یہاں اتنا کہہ کر وہ خاتون راستے کے کنارے پر چلنے لگی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کنارے پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے جب افطار کا وقت آ گیا اب ایک مقام پر بیٹھ گئے افطار کے لیے۔ اب افطار کیسے کرے؟ نہ اس خاتون کے پاس نہ کوئی کھجور نہ پانی ہے، نہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کا کوئی سامان ہے۔ اتنے میں حضور غوث پاک کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
आसमान से एक खजूर और पानी को नाजिल फरमा रहा है, रोटियां उतर रही है, सालन उतर रहा है और सब्जियां उतर रही है। जब उस खातून ने ये आसमान से दस्तरखान उतरता हुआ देखा, उस खातून ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी व अकरमा ज़ैफ़ी अन्नहु लिज़ालिका अहलुन फी कुल्ली लैलतिन यंज़िलु अलैया रग़ीफ़ान वल लैलतु सित्ततुन इकरामन लिअज़याफ़ी। वो खातून कहने लगी कि अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसने कहा कि अब्दुल कादिर, जब कभी मैं रोजा रखती हूँ, अल्लाह इफ्तार के लिए हर दिन आसमान से मुझ पर एक रोटी और सालन और पानी नाजिल करता है, लेकिन आज तुम मेरे मेहमान हो गए हो, अल्लाह ने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए 3 रोटियां आसमान से उतारी है और अल्लाह ने सालन नाजिल फरमाया है और अल्लाह ने सब्जी नाजिल फरमाई है। ये अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह आसमान से ये सारी चीजें नाजिल कर दिया। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इफ्तार कर लिया। इफ्तार करने के बाद जब आपने पानी की प्यास महसूस की तो उसी वक्त में पानी के 3 प्याले आसमान से उतरते हैं। हुज़ूर गौसे पाक जब उस पानी के प्याले को पीते हैं तो आप फरमाते हैं वो जो पानी था वो मीठा इतना था कि शहद से ज्यादा उसमें मिठास थी और इतना ठंडा कि बर्फ उसके आगे कुछ नहीं था और ऐसी लज्जत उस पानी में थी। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने आज तक कभी ऐसा लज्जत वाला पानी नहीं पिया जो उस खातून ने मुझे पिलाया है। जब उस पानी को आप पी लेते हैं और पीने के बाद अब उस खातून ने आपसे रुखसती ले ली, इजाजत ले ली, अब गौसे पाक अपना सफर हज आगे जारी रखते हैं। जब सफर आपने मुकम्मल करके काबतुल्लाह में पहुंचे और काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे आगे तवाफ कर रहे हैं, शेख आदी बिन मुसाफिर आपके पीछे पीछे तवाफ कर रहे हैं। दौरान तवाफ अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया पर अपने अनवार और तजल्लियात नाजिल फरमाता है। खालिक कायनात ने जब अनवार और तजल्लियात नाजिल किया, खालिक कायनात ने अपने अनवार अपने तजल्लियात शेख अदी बिन मुसाफिर पर जब अल्लाह ने नाजिल किया, हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। आप बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। आप इतने बेहोश हो गए थे कि आपको उठाने पर नहीं उठ रहे थे। उतने में वो जो खातून रास्ते में मिली थी हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर के सर के पास खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती है कि ऐ अल्लाह के बंदे, जिस रब ने तुझे मारा है वही तुझे जिंदा करेगा। जब अल्लाह के अनवार और तजल्लियात किसी मखलूक पर नाजिल होते हैं, मखलूक में इतनी ताकत नहीं होती जो उसको बर्दाश्त कर सके। बस इतना कहा, इतना कहते ही हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर जो बेहोश हो गए थे आप उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा तवाफ जारी रखते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप भी तवाफ कर रहे थे। आपको तवाफ के दौरान अल्लाह के अनवार और तजल्लियात आप पर भी नाजिल होने लगे। जब खुदा के अनवार और तजल्लियात आप पर नाजिल हुए तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना आप डरते हैं, ना आप बेहोश होते हैं, ना जमीन पर गिरते हैं, बल्कि आप सुकून के साथ तवाफ करते जा रहे थे। और गौसे पाक तवाफ के दौरान गैब से आवाज आती है कि ऐ अब्दुल कादिर, सिर्फ मेरी रिजा को मांगो, तुम जो करना चाहते हो, किसी को राजी अगर करना हो तो सिर्फ तुम मुझे राजी करो, मेरी रिजा के सिवा किसी और की रिजा हासिल ना किया करो, मेरी मोहब्बत के सिवा किसी और की मोहब्बत की तलब ना किया करो। तवाफ के दौरान बारगाह खुदाबंदी से गौसे पाक को अब हुक्म होता है। अब तक हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। रब फरमाता है कि ऐ अब्दुल कादिर, अब जाओ मखलूक की हिदायत के लिए बैठ जाओ, मेरे बंदों को सीधा रास्ता बताओ, मेरे बंदों को कुरान और हदीस पर चलाओ। अब जाकर जो मैंने तुम्हें इल्म अता किया वो इल्म लोगों में तकसीम करो। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनकर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना सर झुका देते हैं और फरमाते हैं कि मौला, तेरा यही हुक्म है कि मैं जाकर ये इल्म जो मैंने हासिल किया ये लोगों में तकसीम करूं, तो मौला जरूर तेरे हुक्म पर अमल करता हूं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हारा मुकाम इतना बुलंद है, मैं तुम्हारे जरिए से अपने बंदों को अपना वली बनाना चाहता हूं।
جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم سے ہدایت حاصل کریں گے، تم سے تعلیم حاصل کریں گے، تمہارے مرید بنیں گے، میں تمہارے ذریعے سے ان بندوں کو اپنا ولی بناؤں گا، تمہارے ذریعے سے ان بندوں کو میں منزل مقصود تک پہنچاؤں گا، تمہارے وسیلے سے ان بندوں کو میں وہ مقام عطا کروں گا کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اب وہ خاتون جو راستے میں ملی تھی دوران طواف، وہ خاتون حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی ہے اور فرماتی ہے، اے عبد القادر، طواف کے دوران تم اللہ سے کلام کر رہے ہو، طواف کے دوران خدا تم پر یہ نازل فرما رہا ہے، الہام فرما رہا ہے، لیکن آج جتنے اولیاء ہے سارے روئے زمین کے اولیاء کی نظر تم پر ہے، میں دیکھ رہی ہوں تمہارے سر پر ایک نورانی شامیانہ ہے اور تمہارے سر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا ہجوم ہے، فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری زیارت کے لیے فرشتے تمہارے سر سے لے کر آسمان تک وہ ہجوم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سارے اولیاء کی نظر اللہ تبارک و تعالی بس اولیاء تمہیں دیکھتے جا رہے ہیں اور پریشان ہے کہ مولا نے تمہیں کیا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ آپ نے جب علم حاصل کر لیا، کعبے کا طواف کر لیا، اب اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں سے اپنی عبادت کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب جب بندہ عبادت کا سفر شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا سخت امتحان لیتا ہے، جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد اللہ اس کو ولی بناتا ہے۔ اور ولی سارے کے سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے، اولیاء میں تقریباً 45,000 درجے ہیں، ایک دو درجے نہیں، ہر ولی کا ایک درجہ نہیں ہوتا، بلکہ 45,000 سے زائد اولیاء کے درجات ہے، اور جو جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ اتنے بڑے ولی بنتے ہیں، جو جتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیتا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے ولیوں میں رب نے آپ کو ولایت کا تاج پہنایا، آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، اور اللہ نے آپ کو ولیوں کا بادشاہ شہنشاہ بنایا، تو آپ کی تکلیفیں بھی سب سے زیادہ ہوگی، آپ کی مشقتیں بھی سب سے بڑھ کر ہوگی، آپ کی مصیبتیں بھی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اب وہ کیا تھی؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی عبادت کے راستے میں جب میں نے عبادت کرنا شروع کیا، اب عبادت کے راستے میں نکل رہے ہیں، اب جب عبادت کے راستے پر نکلتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے راستے میں ایسی تکلیفیں برداشت کی، ایسی پریشانیاں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ بھی وہ تکلیفیں وہ مصیبتیں برداشت نہیں کر سکے گا جو مصیبتیں میں نے عبادت کے درمیان برداشت کی ہیں۔ اور پھر آگے غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ مصیبتیں وہ تکلیفیں وہ پریشانیاں عبادت کے درمیان مجھ پر آتی تھی، جب برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو غوث پاک فرماتے ہیں میں زمین پر لیٹ جاتا تھا، زمین پر لیٹ کر میں کہتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یقیناً ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے، خود سے کہتے کہ اے میرے نفس تھوڑا سا تکلیف برداشت کر لے، اب اس کے بعد آسانی شروع ہو جائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور پھر آگے فرماتے کہ جب کبھی ایسا وقت آتا کہ عبادت کرتے کرتے آپ کی کیفیت بدل جاتی اور آپ کا یہ حال ہوتا کہ آپ چیخ مارتے، کبھی بلند آواز سے پکارتے، کبھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، اور کبھی کبھار تو عبادت کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے مراقبہ کرتے کرتے ایسے بے ہوش ہوتے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء پر عبادت کے دوران جب وہ چلا کرتے ہیں کئی کئی دنوں کا، تو ان کے چلے کے دوران خدا کے انوار و تجلیات ان پر ایسے نازل ہوتے ہیں، اللہ ان کے آگے سے پردے اٹھا کر جو اپنا نورانی جلوہ مولا جب انہیں دکھاتا ہے
تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سانسیں بند ہو جاتی ہے اور ان کی خون کی روانگی رک جاتی ہے، اور جب کوئی عام انسان انہیں دیکھے تو سمجھتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ غوث پاک بھی فرماتے ہیں یہی معاملہ ہوتا جب میں عبادت کرتے کرتے جب اتنی بلند مقام پر پہنچ جاتا، فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا، مراقبہ کرتے کرتے مجھ پر اللہ کے ایسے انوار و تجلیات نازل ہوتے کہ میں بے ہوش ہو جاتا، میرا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ لوگ آ کر دیکھتے کہ نہ سانس چل رہی ہے نہ خون کی روانگی ہے، لوگ سمجھتے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ کر غسال کو بلایا جاتا، غسل دینے والا شخص آ جاتا، لوگ جمع ہو جاتے اور آپ کے غسل دینے کی ساری تیاریاں ہو جاتی۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اچانک اللہ تبارک و تعالی میری طرف میری روح کو لوٹاتا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اولیاء اللہ کا آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیسے انوار نازل کر رہا ہے، کیا کیا منظر انہیں دکھاتا ہے۔ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ایک ایسے مقام پر پہنچاتا ہے، مولا ان کی روح کو ایسا دیدار کراتا ہے کہ وہ بندہ اس دیدار میں ایسے فنا ہو جاتا ہے، ایسے کھو جاتا ہے کہ اسے دنیا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو مشکلات تھی عبادت کے دوران، اللہ اکبر، ایسی مشکلات آپ نے برداشت کی اللہ کی عبادت میں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے عبادتوں کا سلسلہ شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا نفس جو طریقہ میں پہلے اپناتا اسی طریقے کو پکڑ لیتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے 1 سال تک حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں زمین پر گری پڑی چیزوں کو کھا کر 1 سال اللہ کی عبادت کیا، پانی نہیں پیتے تھے، 1 سال تک پانی نہیں پیے، بلکہ آپ فرماتے ہیں جو زمین سے اگنے والی ہریالی ہوتی، جو پتے ہوتے، جو پتے نیچے گرتے، جو ہریالی زمین سے اگتی، اسی ہریالی کو کھا کر 1 سال تک اللہ کی عبادت کرتے، پانی نہیں پیتے۔ اور اس کے بعد پہلا سال عبادت ایسے طریقے سے گزر گئی۔ اب دوسرا سال آیا عبادت کا، دوسرا سال غوث پاک فرماتے ہیں میری عبادت کا جو دوسرا سال تھا اس سال میں نے کیا کیا کہ کوئی پتا نہیں کھایا، کوئی ہریالی نہیں کھائی، صرف پانی پی کر 1 سال تک میں نے اللہ کی عبادت کی، صرف پانی پی کر 1 سال تک۔ اور یہ 2 سال گزر گئے اور پھر تیسرا سال آیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرے سال میں نے ایسی محنت اٹھائی، عبادت میں ایسی تکلیف اٹھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ مکمل 1 سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف اللہ کی عبادت کی۔ 1 سال آپ غور کریں، انسان عام طریقے سے 1 دن اگر کچھ نہ کھائے نہ پیے وہ کمزور ہو جاتا، 3 دن نہ کھائے نہ پیے تو وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اگر 8-10 دن وہ بغیر کھائے بغیر پیے اگر رہ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے آپ زندہ بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دراصل بات یہ ہے آج ہماری جو زندگی ہے ہماری جسمانی طاقت سے ہماری زندگی ہے، جسم میں طاقت ہے اسی لیے ہم زندہ ہے۔ اگر جسم کی طاقت ختم ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا تو پھر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے ان کی زندگی صرف جسمانی نہیں ہوتی، ان کی زندگی جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اولیاء صرف جسم سے زندہ نہیں رہتے بلکہ وہ جسم کے ساتھ اپنی روح سے بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ 1 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے جو زندہ تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے زندہ تھے۔ روحانی طاقت جو ہوتی ہے یہ روح کی طاقت کھانے سے نہیں آتی، روحانی طاقت پینے سے نہیں آتی، روحانی طاقت آنکھ بھر کر کے سونے سے نہیں آتی، روحانی جو
ताकत है वह इबादत से आती है, रूहानी ताकत नमाज से आती है, रूहानी ताकत रोजे से आती है, रूहानी ताकत जिक्र से आती है, रूहानी ताकत अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनतें उठाने से आती है, नमाज तहज्जुद पढ़ने से रूहानी ताकत आती है, कुरान पढ़ने से रूहानी ताकत आती है। और जब बंदे में रूहानी ताकत जब आ जाती है, ये रूहानी ताकत इतनी मजबूत होती है, इस रूहानी ताकत का असर ये होता है कि जिस्म तो फना हो जाता है मगर बंदे की रूह कभी फना नहीं होती। अल्लाह ने जिस्म को फना रखा है, जिस्म तो फना हो जाएगा, रूह कभी फना नहीं होगी। तो इसीलिए जिस्मानी ताकत सिर्फ जिंदा रहने तक बाकी रहती है, मगर रूहानी जो ताकत है इंसान की मौत के बाद भी क़यामत तक उसकी रूहानी ताकत बाकी रहेगी। तो इसीलिए औलिया अल्लाह जिस्म से ज्यादा रूह की परवाह करते हैं। वो जिस्म को ताकतवर नहीं, रूह को ताकतवर बनाते हैं। और रूह की ताकत ग़िज़ा खाने पीने की नहीं, रूह की ताकत इबादत और नेकियां करने से हासिल होती है, तहज्जुद पढ़ने से हासिल होती है। अब आपका हुज़ूर गौसे पाक का ये इब्तिदा है, ये शुरुआत है, इब्तिदा है इबादत की। अब आगे फरमाते हैं हुज़ूर गौसे पाक एक रात सोए हुए थे। अब अल्लाह का इम्तिहान देखे कैसे होता है। एक रात सोए हैं, अचानक से आपको एहतिलाम हो गया, नापाक हो गए। जैसे नापाक हो गए फौरन गुस्ल कर लिया, गुस्ल करके आपने फिर आराम किया, जैसे आराम किया फिर एहतिलाम हुआ, फिर जाकर आपने गुस्ल किया, गुस्ल करके फिर सो गए, फिर एहतिलाम हुआ, फिर नापाक हुए, फिर गुस्ल किया। गौसे पाक फरमाते हैं एक रात में 40 मरतबा मैं यह एहतिलाम हो के नापाक हुआ, 40 मरतबा मैंने गुस्ल किया। ये अल्लाह के वली जब बनते हैं वो जो इतनी आसानी से नहीं बनते, कैसी तकलीफें हैं देखिए, कैसी मुश्किलात है देखिए। ये इम्तिहान है अल्लाह का, खुदा आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है गौसे पाक का। 40 मरतबा गौसे पाक सर्दियों की रात में आप गुस्ल करते हैं, 40 मरतबा आपको एहतिलाम होता है। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी को मैदानों में कई साल तक गुजारा, कई साल मैदानों में रहकर आपने गुजारा, लेकिन उस वक्त में आपकी जो ग़िज़ा होती थी एक दरख्त पर उगने वाली एक बेल होती थी, उस बेल पर जो पत्ते लगते थे गौसे पाक उन्हीं पत्तों को आप खाते थे। हर साल एक शख्स आपको लाकर झुब्बा देता था। अब जिंदगी आपकी जंगलात में, आपकी जिंदगी बियाबानों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में, वीरान जगहों में सालों साल गुजर रही है। गौसे पाक फरमाते हैं एक शख्स गैब से आता, साल में एक मर्तबा मुझे जुब्बा लाकर देता, मैं उस जुब्बे को पहन लेता और एक दरख्त की बेल निकलती, उस दरख्त की बेल को खाता, बस उसी तरह उसी पर इबादत करते हुए जिंदगी गुजार देता, उसी पर जिंदगी। और फिर आगे फरमाते हैं मैंने इतने सालों में यहां ऐसे नहीं गुजारा, 1000 किस्म के इल्म अल्लाह ने मुझे सिखाए, वो खुदा ने गैबी इल्म सिखाए, गैबी फन अल्लाह ने मुझे सिखाए। अब उसके बाद एक वक्त आता है कि हुजूर गौसे पाक इराक के जंगलों में हैं, जिन्नात आते हैं और आकर फरमाते हैं कि हुजूर हमारी दरखास्त है। गौसे पाक ने पूछा क्या है? वो फरमाते हैं हम आपसे तसव्वुफ का इल्म सीखना चाहते हैं, हम आपसे मारिफत का इल्म सीखना चाहते हैं, आप हमें इल्म दे, हमें अपना शागिर्द बना ले। गौसे पाक ने जिन्नात को अपना शागिर्द बनाया और अपने पास रखकर उन्हें जिन्नात को इल्म दिया करते थे, जिन्नात को गौसे पाक पढ़ाते थे, तसव्वुफ और मारिफत की तालीम दिया करते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर गौसे पाक के साथी थे। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्राइल के वली हैं, अल्लाह ने क़यामत तक उन्हें जिंदगी अता फरमाई, उनके लिए मौत नहीं है। हुजूर गौसे पाक के पास वो आए और कहा कि तुम मुझसे वादा करो मेरे हुक्म की कभी मुखालिफत नहीं करोगे, जो मैं कहूंगा तो उस पर अमल करोगे। गौसे पाक ने वादा किया, कहा आप जो कहेंगे मैं आपका हर हुक्म मानूंगा, किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम हाथ पकड़कर एक जगह ले गए, गौसे पाक से कहा यहां बैठ जाए और जब तक मैं ना कहूं यहां से उठना नहीं है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं उस जगह जाकर बैठ गया और बैठने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम 1 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, देखा कि जिस जगह उन्हें छोड़कर गए थे गौसे पाक 1 साल तक उसी जगह बैठे हुए हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
میں تمہیں اسی جگہ چھوڑ کر گیا، یاد رکھو اللہ کا امتحان تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ خدا تمہیں جس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے تمہیں انہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ پاک فرماتے ہیں میں ایک اور سال بیٹھ گیا، 2 سال ہو گئے، پھر خضر علیہ السلام آئے اور آ کر فرماتے ہیں اللہ جو تمہیں رتبہ اور مقام دینا چاہتا ہے وہ مقام تمہیں یہیں سے ملنے والا ہے۔ 2 سال گزر گئے اسی ایک جگہ میں، اور پھر اس کے بعد تیسرا سال آیا۔ 3 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حکم بھیجا کہ تمہیں یہیں پر بیٹھنا ہے اور یہیں سے ہلنا نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال ایک ہی جگہ پر آپ بیٹھے رہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، اور بہت ہی اس وقت میں ہوتا کیا تھا، جب اس جگہ آپ بیٹھے ہیں تو ایسے ہی نہیں بیٹھے تھے، بلکہ آپ اس جگہ پر 3 سال تک ایک ہی مقام پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کی عبادت کی، ایک ہی مقام پر آپ وہیں پر روزہ رکھتے تھے، وہیں پر تہجد ادا کر رہے تھے، وہیں پر مراقبہ کر رہے تھے، وہیں پر ذکر کر رہے تھے۔ تو اس دوران آپ کے پاس شیاطین آتے ہیں اور آ کر آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور آپ کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے، مگر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ غیب سے میری مدد کرتا تھا، خدا کی غیب سے مدد ہوتی تھی، میں اس جگہ سے ہلتا نہیں تھا، اسی جگہ مضبوطی سے بیٹھا رہتا تھا۔ کیا عبادت تھی حضور غوث پاک کی؟ خود آپ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسان جب سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عشاء کیا وضو کر کے حضور غوث پاک کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز پڑھتے اور نماز عشاء کے بعد جو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے فجر کی اذان تک اسی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہ 1 دن 2 دن 3 دن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 40 سال تک میں نے عشاء کا وضو کیا اور اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال تک عبادتیں جاری رہی، اور اس میں ان 40 سالوں میں 15 سال تو ایسے گزرے، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ 15 سال میں نے ایسے گزارے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر کسی دیوار کی میخ کو پکڑ لیتے اور اسی ایک پیر پر الحمد سے قرآن شروع کرتے، والناس تک ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے، اور یہ سلسلہ 1 دن 2 دن کا نہیں تھا، بلکہ یہ سلسلہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ یہ دیکھیں جتنا اللہ یہ طاقت اولیاء میں کہاں سے عطا فرماتا ہے، یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر اولیاء آسمان کی خبر دیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبر دیتے ہیں، وہ 2 قدم اٹھاتے ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ اولیاء میں یہ کرامتیں، یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ طاقت جو پیدا اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلا دیتا ہے، جب وہ خدا کی راہ میں خود کو فنا کر دیتا ہے، نہ وہ دن دیکھے، نہ وہ رات دیکھے، نہ بھوک دیکھے، نہ پیاس دیکھے، وہ کچھ نہ دیکھے، نہ سردی دیکھے، نہ گرمی دیکھے، وہ ہر ایک کو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو جب تیار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ روحانی طاقت کرامت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ ولی زبان سے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے محنت کرنا پڑتا ہے۔ دنیاوی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، تو اللہ کی ولایت بغیر محنت کے کیسے مل سکتی ہے؟ خدا کی دوستی، خدا کے قریب بغیر محنت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک اپنی زندگی کا آپ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ 40 دن تک آپ نے چلہ کیا۔ یہ اولیاء کے چلے ہوتے ہیں، کوئی ولی 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، کوئی 6 مہینے کا، کوئی 1 سال کا۔ حضور غوث پاک نے جب عبادتیں شروع کی تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک 40 دن کا چلہ کیا، اور اس وقت میں آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ یہ 40 دن میں بیٹھا ہوں تیری عبادت کے لیے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ اللہ سے وعدہ کر لیا۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، 40 دن کے بعد اب ایسی تکلیف بھوک کی ستا رہی تھی کہ ایک شخص آیا، 40 دن کے بعد آپ کے سامنے برتن میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر چلا گیا۔
اب سخت بھوک ایسی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، الجو الجو الجو، یہ لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی ہے کہ اے عبد القادر بھوک کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، یہ سامنے جو رکھا گیا ہے اس کو کھا لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا، اللہ سے میں نے وعدہ کیا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا میں کسی انسان کا لایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اتنے میں آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید المبارک مخزومی آئے اور انہوں نے کہا کہ عبد القادر میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے میرے مدرسے تک آؤ۔ تو غوث پاک نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، میں آؤں گا۔ انہوں نے آپ کو ضیافت دی، انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے انہیں بلایا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے کھلائے گا نہیں میں کسی کے پاس جا کر نہیں کھاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، خضر علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں عبد القادر تمہارے استاد تمہارے پیر و مرشد شیخ ابو سعید المبارک مخزومی جو تمہیں بلا رہے ہیں وہ خود سے نہیں بلا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تم جاؤ اپنے استاد کے مدرسے میں بیٹھ کر کھاؤ، ان کے پاس جا کر افطار کرو، یہ خود اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، خود خدا نے تمہارے افطاری کا انتظام ان کے مدرسے میں کیا، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ جب خضر علیہ السلام نے اتنا کہا تو اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے مدرسے کے پاس جاتے ہیں۔ استاد دہلیز کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر غوث پاک سے فرماتے ہیں عبد القادر کیا میرا بلانا تمہیں کافی نہیں تھا؟ میرے بلانے پر نہیں خضر کے بلانے پر آئے ہوئے ہو، خضر کے بلانے پر تم یہاں پر آئے ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے رب سے وعدہ کیا تھا، جو مجھے پتا نہیں رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ میری روزی کا انتظام آپ کے پاس کیا ہے، مجھے خضر علیہ السلام کے کہنے کے بعد پتا چلا اسی لیے آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ غور فرمائیں کہ کس کس طرح کی مشکلات کا اللہ والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی بارگاہ سے جب بندے کو ملتی ہے اس کے لیے اتنی مشکلات اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے کہ انسان جب تک خود کو مٹاتا نہیں اس وقت تک اللہ اسے کچھ عطا کرتا نہیں، کسی بھی چیز کے لیے ہو۔ حضور نے فرمایا من جدہ وجدہ، کہ جو محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ اسے یقیناً کامیابی عطا کرتا ہے، وہ اس چیز کو پا لیتا ہے جس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو آخرت کی چیز ہو، یا وہ جس چیز کے لیے بھی سچے دل سے انسان اگر محنت کرے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر کے ہی رہتا ہے۔ جب حضور غوث پاک بغداد میں تھے، بغداد میں ایک بڑا سا گنبد تھا، اس گنبد میں غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 11 سال تک اسی گنبد میں رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ 11 سال، آپ 11 سال رہ کر عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کا سفر آسان نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ چھلا کرنے کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے وہاں پر شیاطین آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، اور وہ آ کر تلواریں لے کر حملہ کرتے ہیں، جنات حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرنے نہیں دیتے، تہجد پڑھنے نہیں دیتے، وہ آ کر بار بار اس جگہ سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بیٹھتا تھا عبادت کے لیے ہیبت ناک شکل میں شیاطین اور جنات آ جاتے، ہتھیار لے کر آ جاتے، کئی 100 کی شکل میں آتے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں کئی طرح کے انگارے ہوتے، وہ آ کر مجھے ڈراتے، کہتے اے عبد القادر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آگ سے جلائیں گے، تلواریں لے کر آ کر کہتے عبد القادر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں کاٹ دیا جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ کر آپ مطمئن ہو کر بڑی ہی ہمت کے ساتھ جب بیٹھتے تو اللہ کی غیب سے مدد آتی، وہ جل جاتے، زمین میں دھس جاتے، آپ کو مارنے کے لیے آتے، مگر اللہ فرشتوں کو بھیج کر آپ کی مدد کرتا تھا۔ تو یہ راستے جو ہوتے ہیں یہ روحانیت کا راستہ آسان نہیں ہوتا، روحانیت کا راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ روحانیت کے راستے میں کامیابی اسی بندے کو ملتی ہے جو بندہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں دن اور رات سب کچھ لگا دیتا ہے۔ جب وہ سب کچھ لگاتا ہے تو اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، بلکہ یہ ساری عبادتوں کا مرحلہ ہونے کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں دن میں 70 مرتبہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور اللہ مجھ سے فرماتا تھا انا اخترتک ولتضع علی عینی، خدا فرماتا ہے عبد القادر میں نے تیری محنتوں کو تیری عبادتوں کو دیکھ کر تجھے پسند کر لیا، اور تو ہمیشہ میرے سامنے ہوتا ہے، تو ہمیشہ میرے روبرو ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دن میں 70 مرتبہ آواز آتی تھی۔ آپ سوچے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس بندے کو 70 مرتبہ کہے کہ بندے میں نے تجھے پسند کر لیا،
اور تو हमेशा मेरे रूबरू, मेरे आंखों के सामने हमेशा रहता है। जो रब 70 मरतबा ये बात कहे तो सोचे गौसे पाक अल्लाह की बारगाह में कितने बुलंद मुकाम पर पहुंच गए थे, कितने बुलंद मुकाम पर पहुंचे थे। ये मुकाम मिला तो कैसे मिला, ये मर्तबा मिला तो कैसे मिला। कड़ी मेहनतें, 18 साल की उम्र में गौसे पाक ने घर छोड़ा। 18 साल से लेकर 25 साल तक आपने इल्म हासिल किया। 8 साल जिंदगी के इल्म हासिल किया। अब 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र, जो बाकी के 25 साल थे, ये गौसे पाक अपनी जिंदगी के 25 साल कहां लगाते हैं? बगदाद और ईरान और इराक के जंगलों में, वहां के वीरानों में, वहां के बियाबानों में, वहां के रेगिस्तानों में, वहां के जंगलात में, और ऐसे गुजारते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कोई इंसान मुझे जानता नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। मैं बगैर जूतों के कांटों पर चलता था, कांटों पर बगैर जूते के। और जब लोग इराक के, बगदाद के लोग देखते तो कहते ये कोई दीवाना है, ये कोई मजनून है, पागल है जो यहां से जा रहा है। गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गौसे पाक फरमाते हैं ना मैं किसी इंसान को जानता, ना कोई मुझे जानता। लोग कहते हैं ये कोई बेवकूफ है, ये अंधा है, ये इसको सुनाई नहीं देता, इसको एक गूंगा है, इसको बोलना नहीं आता। लोग ऐसी नजर से आपको देखते थे, लेकिन आप फरमाते हैं मैंने 50 साल तक दुनिया की लज्जत को, दुनिया के खाने को, पीने को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। कैसी तकलीफ थी, कैसी मुसीबत और परेशानी थी, आप गौर फरमाए। अब ऐसी तकलीफों के बाद अल्लाह ने क्या किया? आपको गौसियत का मुकाम अता किया। और गौसियत में भी वो मुकाम जो आज तक किसी वली को अता नहीं किया गया। हुज़ूर गौसे पाक का खसीदा है, खसीदा गौसिया। खसीदा गौसिया में गौसे पाक खुद फरमाते हैं मकामुकुमुल उला जमअन वलाकिन मकामी फौककुम मा ज़ाला आली। गौसे पाक ने फरमाया कि तमाम औलिया अपने अपने जमाने में आए और चले गए। जब तक उनका दौर था लोग उन्हें याद करते थे, उनका जमाना खत्म हुआ, लोगों ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भुला दिया, उनके जिक्र कम हो गए, उनकी करामतें कम हो गई। मगर एक मर्तबा गौसे पाक फरमाते हैं मेरा दौर, मेरा जमाना जब आएगा, जब शुरू होगा तो क़यामत तक ना मेरा जिक्र खत्म होगा, ना मेरा चर्चा खत्म होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला, ये बुलंदियां, ये ऊंचाइयां जो मिलती है वो कैसे मिलती है? अभी तक आप कभी अपना खिलाफत आप नहीं लिए, अभी मुरीद नहीं बने। यहां इतने सारे इल्म जो थे, अल्लाह ने सारा इल्म का समंदर गौसे पाक को दे दिया। मारिफत का इल्म, तसव्वुफ का इल्म, तरीकत का इल्म, जाहिर का इल्म, बातिन का इल्म, सारा इल्म का समंदर गौसे पाक ने पी लिया। 25 साल तक इबादतें कर ली, 50 साल की उम्र हो गई, अब तक मुरीद भी नहीं बने हुए थे, अब तक मुरीद भी नहीं बने थे, खलीफा भी नहीं बने थे। आपने 50 साल के बाद सोचा कि अब मुझे और आगे बढ़ने के लिए, तरीकत में आगे बढ़ने के लिए, मारिफत में आगे बढ़ने के लिए, अल्लाह के और करीब होने के लिए मुझे एक मुर्शिद का मुरीद बनना है। 50 साल के बाद अब मुरीद बनने के लिए मुरीद की आपने पीर मुर्शिद की तलाश की। अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी गौसे पाक के पीर मुर्शिद का नाम है, शेख अबू सईद मुबारक अल मखजूमी। गौसे पाक इनके पास इल्म हासिल किए थे, आपने इनके मदरसे में तालीम हासिल की थी, उन्हें देखा था कि वो कैसे शरीयत के पाबंद थे, वो कितने बेहतरीन आलिम थे, कैसे नमाज के पाबंद थे। तो जाकर हुजूर गौसे पाक ने इनके पास आप मुरीद बनते हैं, और मुरीद बनने के बाद पीर मुर्शिद ने उन्हें अपने हाथों से लुकमा खिलाया। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे पीर ने जब एक लुकमा मुझे खिलाया, वो लुकमा हलक से होते हुए जब सीने में उतरा, मेरा सारा सीना नूर से भर गया था। जैसे जैसे लुकमा मेरे सीने में उतरता जाता, नूर सीने में भरता जाता था। ये पीरो मुर्शिद ये ऐसे होते हैं कि एक लुकमा खिलाए और उस एक लुकमे के जरिए अल्लाह अपना नूर पैदा फरमा दे। अब जैसे ही मुरीद बनते ही पीरो मुर्शिद ने बुलाया, कहा कि बेटा आओ, तुम अभी मुरीद बने हो, मैं तुम्हें अभी अपना खलीफा बनाऊंगा। आपने खलीफा बनाकर एक जुब्बा पहनाया गौसे पाक को, और ये जुब्बा कौन सा था? पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर, ये जो जुब्बा हुजूर ने हजरत अली को पहनाया था, हुजूर ने अपने हाथों से हजरत अली को पहनाया, हजरत अली ने ख्वाजा हसन बसरी को पहनाया, और यही जुब्बा मैं तुम्हें पहना रहा हूं। गौसे पाक को जुब्बा पहनाया गया। आप ये आपकी जिंदगी, हुजूर गौसे पाक की ये सारी जिंदगी देखें। इस जिंदगी को देखकर
آپ سوچیں کہ ولی کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، مرید کیسے ہوتے ہیں، پیر کیسے ہوتے ہیں، خلافت کیا ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جاننا ہو تو بس جتنا آپ نے سنا اس پر غور کرے۔ جو بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری، رابعہ بصریہ، حضور غوث پاک اپنی کتابوں میں آپ لکھتے ہیں اگر کوئی ہوا میں اڑنے والا ہو، اس کی کرامت آپ دیکھیں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے دیکھ کر ولی مت سمجھنا۔ کوئی پانی میں چلتا ہو تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں پانی میں چلنے والا اس کی کرامت دیکھ کر ولی نہ سمجھنا، کیونکہ اگر ہوا میں اڑنے والا کوئی ولی ہوتا تو مکھی بھی ہوا میں اڑ رہی ہے، مچھر بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کو کوئی ولی نہیں بولتے۔ پانی میں چلنا اگر یہ ولی ہونے کی نشانی ہوتی تو مچھلی بھی پانی میں چل رہی ہے، لکڑی بھی پانی میں چل رہی ہے، کشتی بھی پانی میں چل رہی ہے، اس کو ولی نہیں کہتے۔ تو غوث پاک سے پوچھا گیا تو بتائیں ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولی کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، وہ شریعت کا پابند ہو، قرآن اور حدیث کا پابند ہو۔ جب اس کا چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، اس کا سینہ خدا کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ جس کا سینہ اللہ کی معرفت سے بھرا ہوا ہے، جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو اور جو شریعت کا پابند ہو، قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہو، قرآن اور حدیث جانتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایسے کو مرشد بنانا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، یہ حکم ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج ہر کوئی خود کو ولی بن کر بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی آج پیر بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی آج مرشد بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی آج ولی بنا بیٹھا ہے۔ ارے جن کے سینوں میں الف تک نہیں ہے، جنہوں نے کبھی مدرسے کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا، کبھی مدرسے کو دیکھا نہیں ہے، کبھی جنہوں نے قرآن کی تفسیر کھول کر نہیں پڑھا، حدیث کھول کر نہیں پڑھا، نہ کبھی بخاری پڑھا، نہ مسلم پڑھا، نہ ابن ماجہ، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ تفسیریں، نہ علم بیان، نہ علم معانی، نہ فلسفہ، نہ علم کلام، کچھ نہیں پڑھا، کوئی علم نہیں پڑھا، مگر پھر بھی آج خود کو ولی کہتے پھر رہے ہیں۔ آج جن کے سینے علم سے خالی ہے ایسے جاہل خود کو ولی کہہ رہے ہیں۔ جنہوں نے کبھی 5 وقتہ نماز پڑھا نہیں وہ بھی خود کو ولی کہہ رہے ہیں۔ جنہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتا وہ بھی خود کو ولی کہہ رہا ہے۔ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا وہ بھی خود کو ولی کہہ رہا ہے۔ جنہیں غسل کرنا تک نہیں آتا وہ بھی ولی کہہ رہا ہے۔ آج ہر کوئی پیر اور ہر کوئی مرشد بنا بیٹھا ہے۔ غوث پاک کی زندگی کیا تھی؟ اکثر یہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں، جس کو نہ قرآن پڑھنے آتا ہو نہ حدیث پڑھنے آتا ہو، خود کو کہے میں ولی ہوں، میں مرشد ہوں، تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ شیطان ہے، زندیق ہے۔ غوث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے، جلاء الخواطر غوث پاک کی کتاب پڑھے، غنیۃ الطالبین غوث پاک کی کتاب پڑھے، عوارف المعارف پڑھے، یہ فتوح الغیب پڑھے، یہ سارے اولیاء کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں بزرگان دین نے، اولیاء نے یہی تعلیم دی کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، جس کو اپنا پیر بنا رہے ہو، جس کو اپنا مرشد بنا رہے ہو، سب سے پہلے دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں ہے، تہجد پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ولی کی سب سے بڑی نشانی، ہم کرامت دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں، ہم عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں، ہم ان کے چند کرتوت دیکھ کر، کرشمے دیکھ کر ہم ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، شیطان بھی کئی سارے کرشمے دکھاتا ہے۔ ابلیس جنات کو تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ جس جسم میں چاہے جنات اس جسم کو ڈھال لیتے ہیں۔ جنات اگر چاہے تو وہ کوئی جانور بھی بن سکتے ہیں، انسان بھی بن سکتے ہیں، آگ کی مخلوق ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ جس چیز میں ڈھلنا چاہے اس چیز میں وہ ڈھل سکتے ہیں۔ جنات کبھی سانپ بھی بن جاتے ہیں، کبھی بلی بھی بن جاتے ہیں، کبھی وہ چوہا بھی بن جاتے ہیں، وہ سارے جسم ڈھال سکتے ہیں، یہ جنات کی طاقت ہے۔ لیکن کیا کوئی جن کو ولی کہتا ہے؟ نہیں، انہیں تو شیاطین یا جنات کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، پیر کے لیے، مرشد کے لیے، سب سے پہلے علم حاصل کرنا۔ علم کا ہونا ضروری ہے ایک پیر و مرشد کے لیے، عمل کا ہونا ضروری ہے پیر و مرشد کے لیے، دل صاف ہونا ضروری ہے پیر و مرشد کے لیے۔ یہ 3 چیزیں ہو، علم ہو، عمل ہو، دل صاف ہو، تبھی بندہ ولی بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، مرشد بن سکتا ہے۔
انہی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. اور جس کی آپ دیکھیں کہ اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے تو غوث پاک نے فرمایا شیطان ہے، اگر اس کے پیچھے جاؤ گے وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جتنے پیچھے جائیں گے سب کو لے کر جہنم میں جائے گا. تو سب سے پہلے آج ہماری جہالت ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی چیز دنیاوی علم جس کے پاس ہے اور جس کے پاس جو علم ہے، ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جانا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ MBBS ہے یا نہیں ہے، MS ہے یا نہیں ہے، MD ہے یا نہیں ہے. کبھی ہم جا کر جو بچوں کا ڈاکٹر ہو اس کو جا کر ہم اپنے بی پی اور شوگر نہیں دکھاتے. ہارٹ کا اگر ڈاکٹر ہے ہم اس کے پاس جا کر اپنی کڈنی کا علاج نہیں کراتے. ہر ایک جسم کے ہر حصے کے لیے ایک تعلیم ہے. 5 سال پڑھنا پڑتا ہے، 10 سال پڑھنا پڑتا ہے. وہ پڑھنے کے بعد جسم کے ایک حصے کا وہ بندہ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح یہ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ بھی ایک کورس ہے. اس کے پڑھنے کا بھی 5 سال پڑھنے سے کوئی عالم بنتا ہے، 10 سال پڑھنے سے کوئی جا کر عارف بنتا ہے، 15 سال پڑھنے سے مرشد بنتا ہے، پیر بنتا ہے. یہ ایک کورس ہے. اس کو پڑھے بغیر کیسے کوئی پیر اور مرشد بن جائے گا؟ کیسے بن جائیں گے؟ علم ہونا بہت ضروری ہے. آپ تمام سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے لیے جب ہم مرید بنتے ہیں، اب مرید کیوں بنتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے یہ بھی جاننا ہے. مرید کا معنی کیا ہے، مرشد کا معنی کیا ہے؟ مرید کا معنی ہے، مرید کا جو لفظ ہے عربی لفظ ہے، ارادہ یرید ارادتن فہو مرید. مرشد یہ بھی عربی لفظ ہے. یہ اب اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ مرشد کے معنی راستہ بتانے والا، مرید کے معنی راستے پر چلنے والا، چاہنے والا. اب یہ کون سے راستے پر چلنا ہے؟ جس بندے کو اللہ کی پہچان کا راستہ چلنا ہے، جس بندے کو اگر یہ چاہیے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں میں دیکھوں میرا رب کیسا ہے، میں معلوم کروں کہ میرا رب کیا ہے، جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں کیا ہے. جو بندہ اللہ کے نور کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہو اس کو مرید بننے کے راستے پر چلنا ہے. ہم نے کیا سوچا، مرید بن گئے اب 1000 گناہ کرے پیر ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے. یہ تعلیم آج تک کسی ولی نے نہیں سکھایا. غوث پاک کی زندگی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھے، میں نے 5-6 کتابیں غوث پاک کی خود پڑھی ہے، غریب نواز کی کتابیں پڑھی ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی کتابیں پڑھی ہے اور کئی سارے ہزاروں اولیاء کی کتابیں میں نے پڑھی ہے. کسی ولی نے آج تک نہیں کہا تم بس میرے مرید بنو، نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، جو چاہے گناہ کرو، تمہارے سارے گناہ قیامت کے دن میں معاف کرا کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. کسی ولی نے آج تک یہ تعلیم نہیں دی. یہ کیا ہے؟ ہماری غلط فہمی ہے، ہمارا ایک غلط سوچ ہماری ہے. ہر ولی نے کی تعلیم دی اگر تم میرے مرید بننا چاہتے ہو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی پابندی کرو. اگر میرے مرید بننا چاہتے ہو سنت پر عمل کرو. میرے مرید بننا چاہتے ہو قرآن پہلے پڑھو، قرآن پر عمل کرو، رسول کی سنت پر عمل کرو، آؤ مسجد کو آباد رکھو، اس کے بعد تم میرے راستے پر چلو گے. یہ ہر ولی نے یہی تعلیم دی. توبہ کی تعلیم دی، استغفار کی تعلیم دی، تہجد پڑھنے کی تعلیم دی، حلال اور حرام کا فرق کرنے کی تعلیم دی، حرام چیزوں کو چھوڑنے کی تعلیم دی، حلال چیزوں کی پابندی کرنے کی تعلیم دی. سارے اولیاء کی تعلیمات کا یہی نچوڑ ہے. ہزاروں اولیاء کی زندگی پڑھ لے، سب نے یہی سکھایا ہے. یہ ہم نے کہاں سے یہ سوچ بنا لی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جہالت کی وجہ سے خیال آ گیا کہ فلاں ہمارے پیر و مرشد ہے، فلاں ہم فلاں کے مرید ہے، اب ہم جو بھی کر لیں بس معاف ہے، وہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. یہ غلط خیال ہے. 1400 سال کی تاریخ میں آج تک کسی بزرگ کی نہ کتاب میں اس کا ذکر ہے، نہ کسی بزرگ نے، ولی نے یا ہمیں سکھایا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کیا کوئی پیر و مرشد ہے؟ حضور سے بڑے کیا کوئی بزرگ ہے؟ حضور اپنی بیٹی کو کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں نبی ہوں، تم نبی کی بیٹی ہو، یہ نہ سوچنا کہ نبی کی بیٹی ہوں مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے. حضور نے فرمایا یہ کبھی نہ سوچنا، کیونکہ عمل جس کو پیچھے کر دے نسب اسے آگے نہیں بڑھاتا.
مطلب خاندان کسی بڑوں کے اولاد ہونے کی وجہ سے فخر نہ کرنا کہ میں اتنے بڑے لوگوں کے اولاد ہوں، اتنے بڑے پیر کی ولی کے اولاد ہوں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر عمل میں پیچھے ہو گئے، عمل تم نے چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، صرف تمہارے خاندان کے نام کی وجہ سے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ آپ بے شک اپنے پیر و مرشد سے تعلق رکھیں، مگر سب سے پہلے شریعت کے پابند ہو کر۔ یقیناً ہر بندے کو کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت میں آنا ہے، کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، لیکن پہلے یہ سوچیں ہم مرید کیوں بن رہے ہیں، ہمارے مرید بننے کا مقصد کیا ہے۔ مرید بننے کا مقصد یہ نہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیے اب یہاں سے چلو، ان کی تعلیم کیا ہے معلوم نہیں، بلکہ ہم جن کے مرید بن رہے ہیں سب سے پہلے دیکھنا ہے ان بزرگوں کی تعلیم کیا ہے، وہ سکھاتے کیا ہے، وہ پڑھاتے کیا ہے، وہ کیا ہمیں راستہ بتاتے ہیں۔ ہر ولی نے بیعت کرنے سے پہلے، مرید بنانے سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ سب سے پہلے تم تہجد کی پابندی کرو، قرآن پڑھنے کی پابندی کرو، تم سب سے پہلے حضور کی حدیثیں پڑھو، جانو دین کے بارے میں کیا ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو مرید بننا ہے، اگر یہ نہیں ہے ہم نے اس کو ہٹا دیا، اب یہاں 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تہجد کیا پڑھیں گے؟ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، تہجد کیا پڑھیں گے؟ اور جو اکثر جو جاہل پیر ہوتے ہیں، جنہیں علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ دل کی نماز ہے۔ اب یاد رکھیں قرآن کے 30 پارے ہم نے پڑھ لیے، ہزاروں حدیثیں پڑھی، ہزاروں حدیثیں، کئی ہزاروں کتابیں ہم نے پڑھ لی ہے، آج تک کسی قرآن کی تفسیر میں 30 پاروں میں 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں ہزاروں حدیثوں میں کہیں پر یہ دل کی نماز کا ذکر نہیں آیا۔ یہ جو کہتے ہیں وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ اب سامنے سننے والا بھی جاہل ہے اور جو مرشد بنا بیٹھا ہے وہ بھی جاہل ہے، اب وہ جو جاہلوں کو کہیں گے یہی کہیں گے دل کی نماز ہے۔ اگر دل کی نماز ہوتی تو کیا حضور نہیں بتاتے، کیا حدیثوں میں نہیں آتا، کیا اللہ قرآن میں نہیں فرماتا کہ بندو صرف تم یہ مسجد کی نماز پڑھو، دل کی نماز میرے اولیاء پڑھیں گے؟ کیا اللہ نہیں فرماتا؟ اللہ نے تو کہیں قرآن میں نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کتاب میں لکھتے، حضور غوث پاک تو کہیں فرماتے، غوث پاک نے بھی کہیں نہیں فرمایا۔ نماز ایک ہی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ یہ دل کی نماز یہ صرف جہالت ہے، جس نے قرآن حدیث پڑھا نہیں وہی یہ باتیں کر کے خود کو نماز سے بچانے کے لیے سستی کاہلی کی وجہ سے دل کی نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، حضور نے جو سکھایا، جو اولیاء نے تعلیم دی، وہ یہی 5 وقت نماز ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دین کو پڑھیں، سمجھے، معلوم کریں کہ کیا ہے اصل دین، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، جاہلوں کو اپنا مرشد بنا بیٹھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولا ہم تمام کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے، مولا ہمیں تہجد گزار بنائے، مولا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں راتوں میں اٹھ کر ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، مولا ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام میں جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، جتنے بھی مولا حاضرین میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ مولا جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ان تمام نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ صغیرہ کیے ہوں مولا، سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ الہ العالمین جتنے مولا بے روزگار ہیں سب کو روزی کا ذریعہ عطا فرما، جتنے قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جتنے مولا مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبتیں دور فرما دے۔ الہ العالمین جتنے پریشان حال ہے مولا، ہر مومن کی پریشانی کو دور فرما دے، مولا ہر مومن کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مولا گنبد خضرا کی زیارت ہر مومن کو نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما۔ مولا نماز عشاء پڑھ کر سونے کی توفیق عطا فرما، مولا فجر کی نماز پڑھ کے ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔